مرینا بائک کو طوفانی رفتار سے چلا رہی تھی اور پھر جیسے ہی ہم مریب چوک سے کمیٹی چوک کی طرف مڑے تو تھوڑی دور جا کر اس نے بائک کی رفتار نارمل کر لی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، شکر ہے جان بچی۔ پھر اس نے کچھ فاصلہ طے کر کے بائک کو ایک نیم تاریک جگہ پر روکا اور بڑے غصے سے بولی، جاؤ وہ سامنے دیوار کے پاس پیشاب کے سٹائل میں بیٹھ کر نالا ڈال لو۔ اور میں بائک سے نیچے اترا اور سیدھا دیوار کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور نالا ڈال کر واپس آ گیا۔ دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بائک کے پاس کھڑی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے ایک نظر سڑک پر ڈالی تو نیم تاریک سڑک کافی سنسان تھی۔ ویسے بھی ہم ایک اندھیری جگہ پر کھڑے تھے، اس لیے دیکھے جانے کے چانس کافی کم تھے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں آگے بڑھا اور مرینا کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے خود کو مجھ سے چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی گرفت ہی اتنی مضبوط رکھی تھی کہ وہ خود کو مجھ سے نہ چھڑا سکی۔ کچھ دیر بعد اس نے یہ جدوجہد ترک کر دی اور ڈھیلی پڑ گئی اور اس کو چوم کر بڑے ہی رومانٹک انداز میں بولا، آئی لو یو ڈارلنگ۔ میری بات سن کر وہ تلخی سے بولی، اگر میں بائک سٹارٹ نہ کرتی نا تو آج تمہارے یہ ساری آئی لو یو نکل جانی تھی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوئے بغیر بولا، سٹارٹ تو میں بھی کر لیتا لیکن میرا نالا نکل گیا تھا۔ میری شیخی سن کر وہ بڑے طنزیہ انداز میں کہنے لگی، جی مجھے پتا ہے کہ تمہارا نالا نکل گیا تھا، لیکن سالے بائک کو کک مارنی تھی، اس میں نالا کہاں سے آ گیا؟ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ ایسے بات نہیں بنے گی، چنانچہ میں نے بجائے کوئی نیا بہانہ گھڑنے کے بولا، آئی ایم سوری باجی۔ میرے منہ سے سوری سن کر وہ کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری ٹھوڑی کو انگلی سے پکڑ کر میرے سامنے کیا اور بولی، دیکھو مجھے بزدل مردوں سے سخت نفرت ہے، آج تو معاف کرتی ہوں لیکن آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ پھر مجھے موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، بائک چلاؤ۔ اور میں نے بائک سٹارٹ کیا اور وہ حسب ثابت میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ راستے میں نے ادھر ادھر کی کافی باتیں کی جس سے اس کا موڈ کافی حد تک بحال ہو گیا، اور پھر جب اس کا موڈ پہلے کی طرح A1 ہو گیا تو میں نے اس سے وہ سوال کیا جو مجھے کافی پریشان کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، باجی ایک بات پوچھوں؟ تو وہ بولی، کہو۔ میں نے منع کب کیا ہے؟ تو میں نے کہا، باجی آپ کے سسرال کا اتنا قریبی بندہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے لیکن آپ کے گھر سے کوئی بھی انہیں نہیں دیکھنے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، میرے والدین اس لیے اسے دیکھنے نہیں آتے کہ میری یہاں شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں بنی ہوئی تھی۔ اس وقت تک مجھے ونی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حیرانی سے پوچھا کہ باجی یہ ونی کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس نے مجھے ونی کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پھر اس نے اپنی ونی ہونے کی کہانی سنائی۔ مرینا نے یہ کہانی مختلف اوقات میں ٹکڑوں میں مجھے سنائی تھی، لیکن میں آپ کو مرینا کی یہ کہانی ایک ہی نشست میں سناؤں گا۔ ہاں، اس میں جو زیادہ دکھی باتیں ہیں وہ میں نے اس کہانی سے حذف کر دی ہیں کہ میرا خیال ہے لوگ پہلے ہی بڑی پرابلمز میں ہیں اور وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں آتے ہیں، نہ کہ دکھی ہونے کے لیے۔ ویسے بھی میرے خیال میں بولڈ سٹوری میں دکھ کی باتیں مزہ نہیں کرتی۔ ایک بات اور، اس کہانی میں نے اپنی طرف سے داستان کو رنگین کرنے کے لیے کچھ مسالہ بھی ڈالا ہے۔ آئیے میں آپ کو مرینا کی کہانی سناؤں۔ مرینا کے مطابق ان کی فیملی کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے۔ اس کے دادا روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر باجوڑ سے کراچی آئے تھے کہ اس زمانے میں کراچی ہی ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگ کام کی تلاش میں آیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کے دادا کا کراچی جیسے شہر میں بھی کام نہ بنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ وہاں سے حیدرآباد آ گئے۔ یہاں ان کو اپنے گاؤں کے کسی دوست نے لکڑیوں کے ٹال پر جاب دلا دی اور یوں ان کا کام چل نکلا۔ دادا کی دیکھا دیکھی خاندان کے باقی فرد بھی حیدرآباد میں آ کر بس گئے، جس کی وجہ سے حیدرآباد میں ان کا اچھا خاصا خاندان اکٹھا ہو گیا تھا۔ مرینا کے بقول ان کے دادا کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے ان کے والد کا نمبر تیسرا تھا۔ دادا کی وفات کے بعد یہ لوگ الگ الگ ہو گئے۔ پھر ان کے والد نے اپنی محنت اور لگن سے اپنا ایک الگ لکڑیوں کا ٹال بنا لیا، جبکہ اس کے بھائی کسی اور کے ٹال پر کام کرتے تھے۔
ٹال کے ساتھ ساتھ اس کے والد نے کچھ دوسرے کام دھندے بھی شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافی خوشحال ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ابا نے اپنی بچیوں کو حیدرآباد کے اچھے اسکولوں میں داخل کرا دیا۔ ان کے دوسرے بھائی ترقی کی اس دوڑ میں ان سے خاصے پیچھے رہ گئے تھے، چنانچہ وہ اس کے ابا کی خوشحالی کو دیکھ کر ان سے کافی حسد کرنے لگے تھے۔ مرینا کے مطابق اس کے والد ایک لکی آدمی تھے اور ان میں کاروباری سوجھ بوجھ انتہا کی تھی۔ یہی وجہ تھی ان کا کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ مرینا اپنے گھر میں والدین کی سب سے بڑی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والد اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مرینا کے بقول وہ بھی اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جہاں اس کے والد میں کاروباری سوجھ بوجھ انتہا کی تھی، وہاں ان میں ایک بہت بڑی کمزوری بھی تھی، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ وہ غصے کے بڑے ہی تیز تھے اور ان میں برداشت کا مادہ بالکل بھی نہ تھا۔ قصہ مختصر، ایک دن ٹال پر اس کے والد کا اس کے چچا کے سالے کے ساتھ کسی بات پر سخت جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ اس کے والد نے غصے میں آ کر اس کو اینٹ دے ماری، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے چچا نے اس کے والد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا، جس کا مدعی وہ خود بنے۔ پولیس اس کے والد کو گرفتار کر کے لے گئی، اور اس کے ساتھ ہی مرینا کے بقول ان لوگوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ برادری جو پہلے ہی ان لوگوں کی ترقی کی وجہ سے جیلس تھی، اس قتل کے بعد اور بھی ان کی مخالف ہو گئی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ساری برادری ایک طرف تھی اور مرینا کے گھر والے ایک طرف۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ والد کی نرینہ اولاد نہ تھی، بلکہ ساری بیٹیاں ہی تھیں، اور جو نرینہ اولاد تھی بھی یعنی ارسلہ، وہ بھی چند ہی ماہ کا تھا۔ چنانچہ ایسے میں اگر کسی نے ان کی کوئی ہیلپ کی اور وہ بھی چوری چھپے تو وہ فرید تھا، اس کے چچا کا بڑا بیٹا۔ فرید اور مرینا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور بات کافی آگے تک گئی ہوئی تھی، لیکن فرید کی امی اور والد کیونکہ ان لوگوں کے سخت خلاف تھے، اس لیے یہ دونوں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ قتل کے کیس میں جب اس کے والد اندر ہوئے تو ایسے میں کوئی بھی ان کی مدد کو تیار نہ ہوا۔ مرینا کہتی ہے ان لوگوں سے تفتیش کے نام پر پولیس اتنا زیادہ پیسہ لے گئی کہ یہ لوگ تقریباً کنگال ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ٹیکسیوں پر بھاگ دوڑ کے بھی پیسے نہ رہے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ان کے حالات ٹیکسیوں پر پھیرنے کی مزید اجازت نہیں دیتے، تو مرینا نے، جس کو پہلے ہی بائک چلانا آتی تھی، اب وکیلوں کے پاس مجبوری کی وجہ سے ٹیکسی کی بجائے بائک پر جانا شروع کر دیا۔ مرینا کے بقول یہ دور ان کے لیے بہت ہی مشکل دور تھا، ساری برادری ان سے ناتا توڑ گئی تھی۔ ایسے میں ایک فرید ہی ان کے کام آیا۔ وہ کسی طرح ان کو بتا دیتا تھا کہ آپ لوگ فلاں وکیل کے پاس پہنچو، میں بعد میں آتا ہوں۔